السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے لیے ایک بہترین ٹاپک لایا ہے، آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کی موضوع ہے وحی کی اقسام۔ پیارے بھائیوں، وحی کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک وحی مطلوع، نمبر دو وحی غیر مطلوع۔ وحی کی ان اقسام کے متعلق امام ابن حزم اندلسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہم پر یہ چیز واضح ہو چکی ہے کہ شریعت میں قرآن اصل مرجوع ہے، لیکن جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی اطاعت کا واجب ہونا بھی ملتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف میں اللہ رب العزت کا یہ ارشاد بھی نظر آتا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اور وہ کوئی بات خواہش سے نہیں کہتے، وہ وحی ہی ہوتی ہے جو انہیں کی جاتی ہے۔ پس اس سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجی گئی وحی دو اقسام میں منقسم ہے۔ پہلی قسم وحی مطلوع، جو مؤلف تالیفاً اور معجز النظام یعنی قرآن مجید ہے۔ دوسری قسم وہ وحی جو مروی و منقول، غیر مؤلف، غیر معجز النظام اور غیر مطلوع ہے۔ وحی کی یہ قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی اخبار پر مبنی ہے، جو ہمارے لیے اللہ رب العزت کی مراد و منشا کے مبین تھی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور ہم یہ بھی پاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اس دوسری قسم کی وحی کی اطاعت بھی پہلے قسم کی وحی یعنی قرآن مجید کی طرح بلا تمیز واجب کی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور علامہ مفتی محمد شفیع صاحب معارف القرآن میں قرآن و سنت کی حقیقت کے زیر عنوان لکھتے ہیں، اس سے اس کلام کی حقیقت معلوم ہو گئی جو بعض فقہا نے لکھا ہے کہ وحی کی دو قسمیں ہیں، مطلوع یعنی جو تلاوت کی جاتی ہو، اور غیر مطلوع جو تلاوت نہیں کی جاتی۔ وحی مطلوع قرآن کا نام ہے، جس کی معانی اور الفاظ دونوں اللہ کی جانب سے ہیں، اور غیر مطلوع حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، جن کے الفاظ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اور معانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ وحی مطلوع سے قرآن کریم مراد ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو ذکر کیا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت صادقہ کی زندہ دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ اس وحی میں تصرف کا کسی کو اختیار نہیں ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، یہ قرآن رب العالمین کا نازل کردہ ہے، روح الامین اس کو لے کر اترے ہیں۔ اس کی حفاظت و سیادت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لے رکھی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے، إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ اس وحی کی یہ عظیم خصوصیت ہے کہ اس کی تلاوت حالت نماز اور خارج از نماز دونوں صورتوں میں عبادت اور باعث اجر و ثواب ہے۔ اس کی روایت بالمعنی قطعاً جائز نہیں۔ وحی کی یہ قسم بہر اعتبار معجزہ ہے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے،
قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا، یعنی کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان اور جنات جمع ہو کر بھی قرآن مجید کی مثل لانا چاہے تو نہ لا سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کی مددگار ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 2، وحی غیر مطلوب، اس سے مراد وحی کا وہ حصہ ہے جو کتاب اللہ کا جز نہ ہو اور نہ ہی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اسے آپ سنن نبوی کہہ سکتے ہیں، جس کی دلیل یہ آیت ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور وہ کوئی بات خواہش سے نہیں کہتے، وہ وحی ہی ہوتی ہے جو انہی کی جاتی ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔